بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور کہا، یہ 3 درہم لے کر قریبی آبادی میں جاؤ، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے وقت سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور میرے 2 درہم تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ اس میں سے ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور ایک حصہ میرا ہوگا، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے اس روٹی کو کھا لیا اور پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھی، ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ دریا کیسے پار کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا اور تم میرا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم مبارک رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا اس طرح پار کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان۔ آپ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرا ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہارا دل نوری ہو چکا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کر اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا، اللہ اکبر! اور ہرن بھاگتا ہوا جا کر دوسری ہرنوں سے جا کر دوبارہ مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی کا شاگرد بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر کیا تمہارا ایمان میں کچھ اور اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا کہ روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر دونوں راستے سے چل پڑے۔ پھر دونوں راستے پر چلتے گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے شاگرد، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شخص اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ ان ڈاکیوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے اور تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں
روٹیاں لینے کے لیے گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں کے منصوبے کے تحت اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ بھی دونوں زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں، ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ تو دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔